السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، عزیز طالبات، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا اردو گرامر لیکچر نمبر 26 ہے، جس میں آج ہم سیکھیں گے کہ درخواست کیسے لکھتے ہیں، کون کون سی چیزیں درخواست میں لکھنا ضروری ہوتی ہیں اور کون کون سی چیزیں غلط تصور کی جاتی ہیں۔ لہذا آج ہم درخواست کو اچھے طریقے سے سمجھیں گے اور اس کے بعد امید ہے آپ کو کوئی ایسا اعتراض یا کوئی ایسی بات جو پیچیدہ ہو، جو مشکل ہو، جو سمجھ میں نہ آئے، ایسا نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے ایک شعر اپنے دل کا ہے مجھے درد جناب ناصح، اپنے دل کا ہے مجھے درد جناب ناصح، آپ خاموش رہیں آپ کا کیا جاتا ہے۔ لہذا ہم شروع کرتے ہیں درخواست لکھنے کا طریقہ۔ سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ نئے صفحے سے ہم نے درخواست شروع کرنی ہے۔ اگر اس سے پہلے کوئی 2-4 لائنیں آدھا صفحہ بچا ہوا ہے تو اس کو آپ چھوڑ دیں گے، نئے صفحے سے جو ہے وہ درخواست شروع کریں گے۔ سب سے پہلے شروع میں آپ نے درخواست کا لفظ لکھنا ہے، اس کے بعد دوسری لائن میں آپ نے بخدمت جناب ہیڈ ماسٹر یا پرنسپل ہائی سکول الف ب ج، اسی طریقے پر آپ نے لکھنا ہے بخدمت جناب ہیڈ ماسٹر یا پرنسپل، یعنی ان دو میں سے آپ نے ایک چیز لکھنی ہے، یا ہیڈ ماسٹر لکھیں گے یا پرنسپل لکھیں گے۔ پھر دوسری بات اس میں یہ مد نظر رکھیں کہ آپ نے جناب کے ساتھ صاحب نہیں لگانا، یعنی بخدمت جناب ہیڈ ماسٹر صاحب۔ ادب کے لحاظ سے تکرار آتا ہے، لہٰذا اس وجہ سے منع کیا جاتا ہے، روکا جاتا ہے کہ آپ نے ایک چیز لکھنی ہے، جناب یا صاحب۔ اگر یہاں پر ہیڈ ماسٹر، ہیڈ مسٹریس یا پرنسپل جو ہے وہ فیمیل ہو تو اس وقت آپ اگر جناب لکھیں گے تب آپ ایسے لکھیں گے، لیکن اگر آپ آگے جناب کو چھوڑ کر صاحبہ لکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ صاحبہ لکھیں گے۔ یہ دیکھیں بخدمت جناب ہیڈ ماسٹر پرنسپل صاحب آرمی پبلک اسکول بہاولپور، تو یہ آپ کا لکھنا درست نہیں ہوگا، یعنی کہ ایک چیز آپ لکھیں گے، جناب لکھیں گے یا صاحب، اور اس کے بعد اسکول ایک عام سا لکھیں گے، یعنی ہائی سکول لکھ دیں گے، مڈل سکول لکھ دیں گے، جو بھی آپ کا سکول ہو۔ اور کالج کے اسٹوڈنٹ ہیں تو وہ صرف لکھیں گے بخدمت جناب پرنسپل گورنمنٹ کالج، یا جو بھی کالج ہوگا، ٹھیک ہے، آپ نے جنرل صاحب کالج لکھ دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے صاحب آرمی پبلک اسکول وغیرہ، یعنی کہ ایسا نام نہیں ہونا چاہیے جس سے آپ کی شناخت ہو، یعنی فلاں اسکول یا کالج کے اسٹوڈنٹ ہیں۔ دوسرے نمبر پر دوسری لائن میں آپ نے عنوان لکھنا ہے، عنوان برائے رخصت ضروری کام۔ یہ عنوان آپ نے لکھنا ہے۔ اب عنوان آپ نے یہ لکھنا ہے، یوں نہیں لکھنا کہ براہ رخصت ضروری کام، براہ جو ہے یہ لکھنا غلط ہوگا، برائے بڑی کے ساتھ جو ہے آپ نے لکھنا ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر ہمارے پاس تیسری لائن میں آپ نے لکھنا ہے جناب عالی، اور آپ نے ایسے لکھنا ہے جناب عالی ہی لکھنا ہے، جناب اعلیٰ نہیں لکھنا۔ اگر مؤنث ہو تو جناب عالیہ آپ لکھ سکتے ہیں۔ جناب اعلیٰ، جناب اعلیٰ، یہ دونوں طریقے جو ہے وہ غلط ہیں۔ آپ نے صرف یہ لکھنا ہے جناب عالی، اس کے بعد آپ نے ندائیہ علامت لگانی ہے۔ اس کے بعد اگلی لائن میں آ جائیں گے۔ اگلی لائن کے اندر جو ہے آپ نے اپنا مدعا، اپنا مقصد جو ہے وہ پیش کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ ہمدردانہ جو ہے وہ گزارش کریں گے ان سے، وہ کیا ہے، نہایت ادب و احترام سے گزارش ہے کہ فدوی آپ کے تعلیمی ادارے میں جماعت ہشتم کا طالب علم ہے۔ جماعت ہشتم، جماعت نہم یا جماعت دہم، یازدہم، دوازدہم، جو بھی ہوگا تو آپ نے اس کے بارے میں وہ لکھنا ہوگا۔
اس کے بعد پھر آپ نے اپنے بارے میں تھوڑا سا تعارف کروانا ہے مختصر جو ہے، تاکہ ان کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ جائے کہ ہمارا جو اسٹوڈنٹ ہے جی، جو رخصت لے رہا ہے، درخواست لکھ رہا ہے، یہ بہت اچھا طالب علم ہے، کوئی بہانہ نہیں، کوئی عذر نہیں، یہ حقیقی طور پر جو ہے وہ چھٹی مانگ رہا ہے۔ آپ کے اسکول میں داخلہ لینے کے بعد باقاعدہ حاضر ہوتا رہا ہوں۔ میرا شمار جماعت کے ذہین اور لائق طلباء میں ہوتا ہے۔ جماعت میں ہمیشہ پہلی پوزیشن حاصل کرتا ہوں۔ مجھے گھر پر ایک ضروری کام ہے جس کے باعث مجھے گھر پر رہنا ضروری ہے، اس لیے اسکول حاضر ہونے سے قاصر ہوں۔ میں نے اس سے پہلے کبھی چھٹی نہیں کی اور آئندہ بھی کوشش کروں گا کہ کبھی چھٹی نہ ہو، تاکہ حسب معمول تعلیم جاری رکھ سکتا ہوں۔ اب یہ دیکھیں، اچھا دوسری بات اس میں یہ بھی ہے کہ آپ نے پیراگراف بھی بنانے ہیں۔ پیراگراف کم از کم 2 تو لازمی ہے، اگر آپ زیادہ بنائیں گے تو بھی ہے، یعنی کہ 3 پیراگراف جب بنا سکتے ہیں۔ ایک پیراگراف بنائیں گے تو اپنا مدعا آپ پیش کر دیں گے، لیکن ایک جو اثر پڑے گا وہ پیراگراف کی شکل کے اندر ہی پڑتا ہے، تو کم از کم جو 2 پیراگراف اور زیادہ سے زیادہ آپ نے 3 پیراگراف بنا کر لکھ دینے ہیں۔ جناب علی، مجھے پڑھنے کا بہت شوق ہے، لیکن حالات ایسے بن گئے ہیں کہ مجھے چھٹی کرنا پڑ گئی ہے، لہذا آپ سے میری ہمدردانہ التماس ہے کہ آپ میری اس درخواست پر غور فرما کر رخصت عنایت فرمائیں۔ آپ کا بے حد ممنون رہوں گا، آپ کی عین نوازش ہوگی۔ اب یہاں پر آخر میں لکھا آپ کا بے حد ممنون رہوں گا، یہاں پر آپ نے یہ لکھنا ہے بے حد ممنون رہوں گا یا آپ کا شکر گزار رہوں گا، یوں لکھنا درست ہوگا، یوں لکھنا درست نہیں ہوگا، میں آپ کا مشکور ہوں۔ تو لہذا آپ نے یہ لکھنا ہے آپ کا بے حد شکر گزار ہوں یا آپ کا بے حد ممنون رہوں گا، آپ کی عین نوازش ہوگی۔ تو یہ ہماری درخواست اس طریقے پر جو ہے وہ مکمل ہوگی۔ اس کے بعد آپ نے درخواست گزار لکھنا ہے یا العارض۔ اس کے بعد آپ نے تاریخ لکھنی ہے، دائیں طرح جانب جو ہے 22 جولائی 2022 یا ستمبر وغیرہ جو بھی ہوگا وہ آپ نے لکھنا ہوگا۔ اس کے بعد اسی لائن درخواست گزار کے نیچے آپ کا تابع فرما شاگرد یہ لکھنا ہے، تابع فرما لکھنا ہے، تابع دار نہیں لکھنا۔ اس کے بعد آپ نے الف جیم، اپنے نام کی جگہ آپ نے الف جیم لکھنا ہے۔ اس کے بعد اپنی کلاس کا سیکشن جو ہے جو بھی کلاس ہے اور سیکشن جو بھی ہے وہ آپ نے مینشن کرنا ہے۔ اب یہ مکمل طریقہ درخواست کا جو ہے وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے۔ دیکھیں اسی طریقے پر جو آپ نے لکھنا ہے۔ پھر آخر کے اندر جو ہے درخواست گزار، آپ کا تابع فرما شاگرد، ٹھیک ہے، اور درخواست گزار کے سامنے دائیں جانب آپ نے تاریخ لکھنی ہے، اور تاریخ جو شروع میں تاریخ لکھی جاتی ہے وہ لفظ آپ نے تاریخ کا نہیں لکھنا، بلکہ آپ نے جو تاریخ ہوگی، فرض کے 2 جولائی 2022 یا 2 ستمبر 2022 جو بھی ہوگا، ٹھیک ہے، وہ آپ نے تاریخ لکھنا ہوگی۔ پھر اسی درخواست گزار کے نیچے آپ کا تابع فرما آپ نے شاگرد لکھنا ہے، آپ کا تابع دار جو ہے وہ آپ نے شاگرد نہیں لکھنا۔ آپ کا تابع فرما کا مطلب فرما بردار شاگرد، تابع دار کا مطلب ہوتا ہے دوسرے کو تابع رکھنے والا، یعنی کہ اس کا مطلب یہ نکلے گا کہ وہ جو پرنسپل ہے یا ہیڈ ماسٹر وہ آپ کے تابع ہیں۔ تو یہ 2 غلط چیزیں جمع ہو جائیں گی، اس لحاظ سے آپ کا تابع فرما شاگرد آپ نے لکھنا ہے۔ اس کے بعد نچلی لائن میں الف بے جیم، اس کے اندر جو آپ نے ختمہ کی علامت لگانی ہے۔ اس کے نیچے آپ نے اپنی جماعت کا نام لکھنا ہے، جماعت ہشتم، جماعت نہم، جماعت دہم، جماعت یازدہم، جماعت دوازدہم، یعنی 11ویں 12ویں، ٹھیک ہے۔ تو جو بھی کلاس ہوگی آپ کی، پھر اس کے بعد آپ نے اپنا سیکشن جو ہے وہ مینشن کرنا ہے۔ سیکشن جو ہے ہمارا فرض کیا A B C D G جو بھی ہوگا، ٹھیک ہے، تو وہ آپ نے وہ لکھنا ہوگا۔ تو اسی طرح آپ یہ دیکھیں بیماری کی درخواست ہم لکھتے ہیں، یا بھائی کی شادی کے لیے درخواست لکھتے ہیں، یا حصول سرٹیفکیٹ کی درخواست لکھتے ہیں، یا فیس معافی کی درخواست کا، تو اسی کے اندر سب کے اندر یہ چیزیں آپ نے مد نظر رکھ کر جو ہے وہ آپ نے درخواست لکھنی ہے، تاکہ آپ کی درخواست اس انداز میں پیش ہو کہ کوئی بھی جو آپ کی درخواست کو پڑھے کم از کم جو ہے وہ آپ کی بات سے جو ہے متاثر ضرور ہو اور یہ سمجھے کہ واقعتاً یہ سچ بات ہے۔ تو امید ہے آپ کو یہ باتیں ہماری سمجھ آئی ہوں گے۔ آپ ہمارے چینل معلم اردو کو یاد رکھیں، سبسکرائب، لائک، شیئر کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔